الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر، یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ چھپرا ایک روز، فرحت علی صاحب، داناپور موزے ڈنکھا ایک ہفتہ۔ شیخ علی جان جو یہاں کے بہت بڑے دولت مند تھے، وہ آپ کو اپنے موزے ڈنکھا بھی لے گئے۔ جب سید صاحب جہاد کو تشریف لے گئے تو اطراف بہادر کے عقیدت مندوں کی امدادی رقمیں انہی شیخ علی جان صاحب کے پاس جمع ہوتی تھی۔ ان کے نام سید صاحب کے متعدد مکتوب بھی ہیں۔ شیخ صاحب کے علاوہ داناپور کے مشہور اہل خیر صدر الدین قصاب بھی حلقہ ارادت میں داخل ہوئے۔ عظیم آباد پٹنہ 8 روز، مولانا سید مظہر علی صاحب، مولانا الہی بخش صاحب صادق پوری، لکھی میاں رئیس، مولانا فتح علی صاحب، شاہ محمد حسین صاحب تموہیہ، خواجہ قمر الدین کشمیری، نواب زادہ قطب الدین صاحب۔ آپ نے ہدیے میں بہت سے بہترین اور اعلیٰ قسم کے کپڑے، ایک پرانی اور نہایت قیمتی گجراتی تلوار، ایک انگریزی پستول، ایک بندوق، 2 کمانیں، 2 ترکش اور مبلغ 500 روپیہ نقد پیش کیے۔ رحیم خان افغان تاجر چرم، امیر خان برادر زادہ و داماد رحیم خان صاحب، عبدالرحمن صاحب تاجر، ان تاجروں نے کپڑوں کے تھان پیش کیے اور نقد رقم بھی نظر گزرانی۔ یہ سب حضرات ماں اہل و عیال بیعت ہوئے، ان کے علاوہ ہزاروں نے بیعت کی۔ باڑھ 2 روز، یہاں ارد گرد کی بستیوں سے بہت سے آدمی آئے ہوئے تھے، جن میں خواجہ مولا بخش صاحب، خواجہ افضل علی، شیخ سوپن، واجد علی صاحب، اکرام الحق صاحب، شاہ گھسیٹا صاحب، یہ بہت بااثر اور بارسوخ تھے۔ خلافت نامہ انہی کو دیا گیا۔ راج محل 2 روز، منشی محمدی انصاری صاحب سید صاحب کے خاص اور مخلص مرید تھے۔ ان کا وطن راج محل سے 10-12 کوس تھا۔ یہ منشی صاحب سید صاحب کو اپنے مکان پر لے گئے، وہاں ماں اہل و عیال بیعت کی۔ آپ کے تمام اقارب سلسلہ ارادت میں داخل ہوئے۔ ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: منشی شاہ محمد صاحب فرزند منشی شیخ محمدی انصاری، منشی رؤف الدین صاحب، منشی مخدوم بخش صاحب، منشی حسن علی صاحب، منشی فضل الرحمن صاحب، منشی عزیز الرحمن صاحب، کلکتہ 2 ماہ۔ منشی امین الدین صاحب، شیخ رمضانی صاحب، شیخ امام بخش صاحب تاجر، قادر بخش صاحب لکھنوی، سعید الدین صاحب ناخدا، منشی حسن علی صاحب، شیخ غلام حسین صاحب فخر التجار، عبداللہ صاحب خلف شیخ غلام حسین صاحب نے فرائض میزبانی انجام دیے۔ پھر یہ سب قافلے میں شریک ہو گئے۔ پھلواری شریف 1 روز، حضرت شاہ نعمت اللہ صاحب، مولانا احمدی صاحب، یہ وہی یوسف پور محمد آباد ہے۔ محمد آباد یوسف پور اور چند روز، جس کی خاک پاک سے تقریباً 50 سال بعد ڈاکٹر مختار احمد صاحب انصاری اور حکیم عبدالرزاق صاحب جیسے نوجوان پیدا ہوئے، جنہوں نے 20ویں صدی میں تحریک آزادی ہند میں عظیم الشان خدمات انجام دیں۔ یہاں ایک خاص قلعہ واقعہ قابل یادگار ہے۔ قافلہ محمد آباد میں ٹھہرا ہوا تھا کہ سید صاحب تنہا ایک گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ ساتھیوں نے دریافت کیا کہ کہاں کا قصد ہے، تو آپ نے فرمایا، بوئے دوست میں آید، دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ دوست قاضی فرزند علی تھے، جن کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے۔ یہ علالت کے باعث تشریف نہیں لا سکتے تھے۔ جب دوست سے ملاقات ہوئی تو آپ نے 1 لاکھ روپیہ اور ایک عمدہ گھوڑی پیش کی۔ پھر ایک بیٹا بھی قافلے کے لیے نظر کر دیا، جس کا نام سید محمد امجد تھا۔ آپ نے بڑے فخر اور ناز سے اپنے ساتھیوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، دیکھا تم نے میرے دوست کو؟ جذبات کی یہی ہم آہنگی تھی کہ اس نے قاضی صاحب کی اولاد کو اسی رنگ میں رنگ دیا، اور ان کے پوتے ڈاکٹر سید محمود صاحب کی نشو و نما بھی جذبہ حریت کی سرمستی کے ساتھ ہوئی۔ بنارس چند روز، مرزا محمود بخش اور مرزا بلاقی جو اودھ کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، خاص طور پر قافلے کی خدمت میں پیش رہے۔ مرزا پور 1 روز، یہاں شیخ عبداللطیف صاحب نے فرائض میزبانی انجام دیے، جو قافلے کے ساتھی بھی بن گئے، اور شیخ غلام حسین صاحب رئیس الہ آباد کے صاحبزادے بھی یہاں پہنچ گئے تھے۔ مرزا پور سے الہ آباد تک قافلے کی تمام ضروریات انہی صاحبزادے صاحب نے اپنے خرچ سے فراہم کی۔ مہروندہ
وائلا گنج، مہروندہ وائلا گنج۔ الہ آباد سے آپ غلام حسین صاحب کے گاؤں مہروندہ تشریف لے گئے، وہاں ایک رات ٹھہرے، پھر ایلاونج میں قیام فرمایا، مصطفیٰ آباد وغیرہ سے بھی گزرے۔ اس سفر میں طالب علی عظیم آباد نے گھوڑے کی رکاب تھام رکھی تھی۔ سوء اتفاق ان کے پاؤں میں لیموں یا کھٹے کا کانٹا چبھ گیا۔ ایک رفیق نے اپنی سواری کا گھوڑا ان کی خدمت میں پیش کیا کہ آرام سے منزل کٹ جائے، لیکن وہ بولے کوئی صاحب تخت رواں بھی دیں تو قبول نہ کروں گا۔ واپسی مختصر یہ کہ 2 سال 10 ماہ 29 شعبان المعظم 1239 ہجری 29 اپریل 1824 عیسوی کو آپ اپنے وطن عزیز میں نزول فرما ہوئے۔ بیت المال جب قافلہ وطن سے روانہ ہو رہا تھا تو خزانہ خالی اور صرف خدا کے بھرپور خزانے پر بھروسہ تھا۔ اس اعتماد اور بھروسے کا نتیجہ یہ تھا کہ 2 سال 10 ماہ تک شاہانہ فراخ حوصلگی سے پورے قافلے کے مصارف کافی تعداد میں اسلحہ اور نہ صرف اپنے اعزاء اور اقارب بلکہ ساتھیوں کے اعزاء و اقارب کے لیے بھی تحفے اور ہدیے خریدنے کے بعد جب رائے بریلی پہنچ کر جائزہ لیا گیا تو بیت المال میں 10,000 روپے نقد موجود تھے۔ اصلاح و تربیت حج ایک مقدس فرض ہے اور اس کی ادائیگی ایک مقدس مقصود، مگر جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا اس دورے کا مقصد صرف ادائے حج نہیں تھا، بلکہ وہ انقلابی تحریک جس کا نصب العین بانی تحریک حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ فق کل نظام معین کر چکے تھے، جس کی تعلیم و تبلیغ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب اپنی سیاسی تربیت گاہ میں 50 سال سے کر رہے تھے۔ یہ دورہ اسی سلسلے کی ایک کڑی اور اسی زنجیر کا ایک حلقہ تھا۔ اس قافلے کے 800 ساتھی صرف حاجی ہی نہیں تھے بلکہ وہ مجاہدین انقلاب تھے جو اپنے نفوس کو ہمہ گیر انقلاب کے لیے تیار کر رہے تھے۔ یہ اپنی کایا پلٹ چکے تھے اور جن کے یہاں پہنچتے تھے ان کی کایا پلٹ دیتے تھے۔ یہ سیاسی انقلاب کو دامن اور اخلاقی و سماجی انقلاب کو چولی سمجھتے تھے۔ یہ سیاسی اقتدار کے بھوکے نہیں تھے بلکہ ملک کے گوشے گوشے میں تقریباً 100 سال سے سیاسی اور فوجی انقلاب ہو رہے تھے۔ یہ خود ان سیاسی انقلابوں کے خالق اور فوجی مارکوں کے مرد بہادر رہ چکے تھے، مگر وہ ان سب خون ریز تماشوں سے اکتا کر یہی طے کر چکے تھے کہ اصل انقلاب سماجی انقلاب ہے۔ اس کے بغیر نہ فق کل نظام کا نصب العین کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ ملک اور قوم کو دوسروں کی غلامی سے نجات مل سکتی ہے۔ ان کو اس سے انکار نہیں تھا کہ شمشیر زنی بھی جہاد ہوا کرتا ہے، مگر ان کا عقیدہ تھا کہ تلوار بندوق کی لڑائی اسی وقت جہاد ہوتی ہے جب مجاہدین کی نیت درست اور ان کے اخلاق بلند اور ان کے مقاصد اعلیٰ ہوں، وہ اخلاقی لحاظ سے تربیت یافتہ اور سماجی نقطہ نظر سے اصلاح پذیر ہوں۔ وہ خوب سمجھتے تھے کہ قرآن حکیم نے جہاد بالسیف سے پہلے خود اپنی اور اپنے سماج کی اصلاح کو نہ صرف فرض بلکہ جہاد کبیر فرمایا ہے، جاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ عام طور پر جہاد کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ دوسروں کو فنا کر دینا، مگر یہ مجاہدین پاک باز و پاک نفس اس حقیقت کو پہچان چکے تھے کہ اسلام نے جس جہاد کو افضل ترین عبادت قرار دیا ہے وہ خود اپنے کو فنا کر دینے کا نام ہے، یعنی مجاہد وہ ہے جو انانیت کو ختم کر دے، اپنی شخصیت کو اس طرح مٹا دے کہ خود بینی و خود پرستی کا کہیں ادنا شمع بھی باقی نہ رہے۔ نیشنلزم جو آج کی سیاسی اخلاقیات میں مقدس جذبہ قرار دیا جاتا ہے، یہ بزرگ اس کو بھی ملوکیت اور اقتدار پسندی کا شاخسانہ سمجھتے تھے، کیونکہ اس میں اپنی ذات نہ صحیح اپنی قوم اور اپنی نشیں کی برتری کا تصور سامنے رہتا ہے، اور اپنا خاندان نہ صحیح اپنی وطنی برادری کو مخلوق خدا کے سینوں پر سوار کرنے کی ہوس کار فرما ہوتی ہے، جو لامحالہ امن عالم کو ختم کرتی ہے اور قومیت کے نام پر فتنہ فساد کا جہنم دہکاتی ہے، جس کو اسلام جاہلانہ عصبیت قرار دیتا ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کرتا۔ ارشاد خداوندی ہے تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یعنی وہ دار آخرت جو مقدس ترین مقصد ہے، خالق کائنات نے اس کو ان کا حصہ قرار دیا ہے جو دنیا میں اقتدار پرستی اور قومی برتری کو نصب العین نہیں بناتے اور فساد پیدا کرنا نہیں چاہتے۔
اس جہاد کبیر اور سماجی اصلاح کی مثالیں پہلے دورے کی مختصر حالات کے بعد ہم تحریر کر چکے ہیں۔ اس دورے میں جو اصلاحات کی گئیں ان کے چند نمونے بھی ملاحظہ فرمائیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔